جب خیبر فتح ہوا تو ساری وہاں کی جائیداد وغیرہ کا جو فاتح قوم ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، تو وہاں کے سارے کھیت باغات وغیرہ کے مالک مسلمان ہو گئے۔ تو یہودیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کاشتکاری کو لے کر کیا ہے مصالحت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کی زمینیں ہیں نا، ہم اچھی طرح سے برسوں سے کیا ہے ہم اس کی کاشتکاری کر رہے ہیں، ہم اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، آپ معاہدہ کر لیں ہم سے کہ یہ کھیت ہم کو حوالے کر دیں، ہم آپ ہی کے لیے کیا ہے سال بھر اس میں بطور اجیر کے بطور مزدور کے ہم کام کریں گے، ہمارا جو حصہ دینا ہے دیں، آپ کا جو حصہ لینا ہے لیں۔ معاہدہ ہوا، فصل آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت ابن رواحہ کو روانہ فرمایا، صحابی رسول ہے عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو روانہ فرمایا۔ آپ گئے، سارے کھجور جمع کیے، پھر اس کو برابر برابر میں کیا ہے تقسیم کر دیا، وہ سارے کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کر کے آپ نے کہا کہ یہ حصہ، اس میں سے ایک حصہ جو ہے اس بیت المال کے لیے ہے، ایک حصہ آپ کا ہے، آپ لے لیں۔ تو یہودی جن کے ذہنوں میں ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کیڑے رہتے ہیں، ان کی دشمنی جو ہے وہ برسوں پرانی ہے، وہ یہودی حضرت عبداللہ بن رواح کو حیرت سے دیکھتے ہوئے فرمایا، یا ابن رواح اکثرتا علینا، اے ابن رواح آپ نے ہمارا حصہ بہت نکال دیا، آپ نے ہمارا حصہ جو ہے بہت نکال دیا۔ ان کے جو تجارتی اصول تھے اس کے حساب سے ان کو اتنا نہیں ملنا تھا، مگر آپ نے کیا کیا، پیداوار کا 2 حصہ کیا، ایک حصہ مسلمانوں کے لیے بیت المال کے لیے رکھا، ایک کیا ہے کام کرنے والوں کو واپس کر دیا آپ نے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواح نے فرمایا آپ کو اتنا ہی حصہ ملے گا، آپ کو جتنا نکالا گیا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے ایک بھی دانہ کم نہیں ملے گا، اتنا ہی ملے گا۔ کیونکہ آپ کا اور ہمارا اسی بات پر معاہدہ ہوا تھا، میرے آقا نے تم سے یہی عہد کیا تھا کہ جو بھی پیدا ہوگا اس پیداوار کا آدھا حصہ تمہارا ہوگا، آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ اسی لیے اگرچہ کہ وہ تمہاری نظر میں زیادہ ہے، اور ہم بھی تمہارے اصول کو جانتے ہیں کہ تمہارے اعتبار سے ابھی کم ہونا چاہیے تم کو، لیکن میرے آقا نے معاہدہ کیا تھا کہ آدھا حصہ تمہارا، آدھا حصہ ہمارا، اسی لیے اتنا آدھا ہی ملے گا، اس میں سے ایک دانہ بھی میں نہیں کم کروں گا، ایک دانہ بھی میں نہیں کم کروں گا۔ تاریخ گواہ ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں، بخاری شریف کی روایت موجود ہے یا ابو داؤد شریف کی روایت موجود ہے، الفاظ ہیں یہودیوں کے، کیا الفاظ ہیں؟ انہوں نے فرمایا قالوا ھذا ھو الحق، یہی حق ہے، بہی تقوم السماء والارض، یہی وہ انصاف ہے، یہی وہ حق ہے جس کی وجہ سے آسمان اور زمین کا نظام قائم ہے، فرمایا جس کی وجہ سے آسمان اور زمین کا نظام قائم ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات تو ایسے ہیں کہ اغیار بھی اس کے عدل و انصاف، اخلاق، عالی کردار، اعلیٰ اخلاق کے معترف ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ یہودیوں سے بڑھ کر روئے زمین میں کوئی دشمن نہیں ہے مسلمانوں کا آج تک بھی، لیکن اس کے باوجود خیبر کے وہ یہودی آقا کے اس صحابی کے اس فیصلے پر ایک کہنے پر مجبور ہوئے کہ اے مسلمانوں تمہارا یہی وہ کردار ہے جس سے نظام عالم جو ہے وہ سلامت ہے، زمین و آسمان قائم ہے کا مطلب نظام عالم سلامت ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہم جو بھی قدم اٹھائیں، ہم جو بھی کام کریں، اس سے ہمارے مذہب کے حوالے سے ایک اچھی تصویر اغیار کے ذہنوں میں بیٹھنی چاہیے، ایک اچھا میسج، ایک اچھا سبق جو ہے، پیغام اغیار تک جانا چاہیے۔ ہم ایسی حرکتیں کریں، ایسا ماحول بنائیں اور ایسا انداز اختیار کریں جس سے اغیار تو اغیار اپنے بھی باتیں کر رہے ہیں، اپنے بھی چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں ایسے کردار سے نہ ہمارا دنیا کا فائدہ ہوگا نہ ہمارے آخرت کا فائدہ ہوگا۔